बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर ये अनाउंस कर दिया है कि जो पहले से कायम बेंच हैं वही जारी रखेंगे, आइनी मुकदमात की समात भी वही बेंच जारी रखेंगे। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है शिकायत, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी तरमीम को चैलेंज करने का जो फ़ैसला सामने आया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 26वीं आइनी तरमीम पर ह्यूमन राइट्स का मैंने आपको बताया मुख्तलिफ जो कमीशंस हैं, और साथ मैंने आपको इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट का बताया कि किस तरीके से वो 26वीं आइनी तरमीम पर सवालात उठा रहे हैं। अब बाकायदा तौर पर जो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक विंग है अक़वाम मुत्तहिदा का, उनकी जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हकूक़ का 26वीं आइनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सामना उन्होंने उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हकूक़ वाकर टाक ने 26वीं आइनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, उन्हें ख़दशा है कि ये तरमीम अदलिया की आज़ादी को शदीद मजरूह कर देगी और ये किसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ दफ्तर ने अपनी जो ट्विटर एक्स पर पोस्ट में कहा कि जो सरबराह हैं इंसानी हकूक़ के, उन्होंने कहा है कि नई आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए वसी तर मुशावरत और बहस मुबासे को नज़रअंदाज करके जल्दबाजी से काम लिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइनी तरमीम इंसानी हकूक़ के आलमी कवानीन से हम आहंग होनी चाहिए, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अदलिया को रियासत के दीगर हिस्सों तक रसाई और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से रोक कर उसकी आज़ादाना और मौसर अंदाज में काम करने की इस्तेदाद को ख़त्म किया गया है। ये एक पेशरफ सामने आई है कि दुनिया, बैनुल अक़वामी जो दुनिया है वो भी इसके ऊपर बात कह रही है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, वकला हमेशा अदलिया की आज़ादी की तहरीकों का वो उनकी जानिब से क्रेडिट लिया जाता है कि अदलिया की आज़ादी में वकला ने बड़ा किरदार अदा किया, और इसमें कोई शक नहीं है माजी में उन्होंने किरदार अदा किया। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में इंडिविजुअल इनफरादी सतह पर तो वकला ने अपना किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब ये हालत थी कि कोई टिकट लेने वाला नहीं था, इस हद तक जबर का आलम था, तो वो वकला ही थे जो कागजात नामजदगी भी जमा करवा रहे थे, वो किसी के ख़िलाफ़ अदालतों में, ये वो एक चलता रहा। इनफरादी तौर पर मैं समझता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में सिर्फ़ एक तबका वकला ही था जिन्होंने पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही थी और एक जमात पर, जो एक पॉपुलर जमात है पाकिस्तान की, उस पर जो जबर मुसल्लत किया हुआ था, तो वकला ही खड़े रहे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की, जिनको अब उनको भी पता है कि भाई आप इनको ग्रांट दे दें, उसके बाद आप इनसे कोई भी रेजोल्यूशन पास करवा लें। अब आके दो चीज़ें हैं, एक बात की जा रही है जी कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन, और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं नहीं समझता कि हामिद खान जैसा बंदा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अदलिया के लिए और मुख्तलिफ तहरीकों में वो पेश हूँ, और इस वक्त वो ऐसी किसी सिर्फ़ एक इलेक्शन की हद तक, मुझे नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे मामले में ना कोई एहतजाज की ज़रूरत है, और ना ही उनको इस सारे मामले में मज़ीद, चूँकि जब जजेज़ इसको तस्लीम कर लें, जजेज़ सारे मामले के ऊपर आमीन बोल दें, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। और आप इस सारे मामले के ऊपर, हाँ, अगर जजेज़ को स्टैंड लेते हैं, अगर अदलिया अपनी आज़ादी के ऊपर डट जाती है और वो स्टैंड लेती है, तो फिर तो ज़रूर, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं यार, किसी अपनी अपनी है, अपने मामलात को देखें। बुशरा बेगम की हद तक उन्होंने कहा रिहा हो जाने, उनके खिलाफ़ कोई केस नहीं, और उनको पता है कि हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट पूछ चुकी है कि कोई और मुकदमा तो नहीं है, वहाँ IG लेवल के अफसरान अंडरटेकिंग दे के आए हैं, तो इस वजह से उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार तो कर नहीं सकते। अब ये बयानियाँ बनाएंगे कि ये देखें डील हो गई। भाई आपने खातून को, एक पर्दा नशीन खातून को, गैर सियासी खातून को 263 दिन जेल में रखा, और आज आप अदालतें जो लाहौर की भी और इस्लामाबाद की, उनको रिहा करने के अहकाम जारी कर रही हैं। आपने उनको सज़ाएँ दी, अदालतों ने कलअदम करार दी। आज वो एक आखिरी मुकदमा था, और वो भी आपने जो नैब तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला महफूज रखा, जिसकी वजह से नैब ऑर्डीनेंस के तहत 36 दिन का रिमांड लिया गया, और ये सारा कुछ चलने के बाद भी अदालती अहकामात पे वो रिहा हो रही हैं। तो अब ये डील की बातें करेंगे, लेकिन इनके पास कोई मुकदमा नहीं है, और इनको पता है कि अब ये मामलात हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में गले पड़ जाएगा। अगर किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर भी लिया तो वही हाल होगा जो शहरियार आफरीदी के वक्त हुआ था, शानदाना गुलजार के वक्त हुआ था, और इनको इन चीज़ों का इल्म है। और फिर एक बात मैं आपको बता दूं
کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا حق نہیں تھا اور وہ منصور علی شاہ صاحب کا حق تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور میں عدلیہ کا جو کردار تھا، بہت تبدیلی آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے، اور جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو اب چیزیں ویسے ہی بہتر انداز میں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ بہت بہتر تو ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی بہتر ہو جائیں گی، چونکہ پہلے تو اندھیر نگری آپ کہہ سکتے ہیں نا، ایک نظام تھا ایک ایسا۔ اچھا، اب جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ محمد شاہد کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ سماعت میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی مختلف مقدمات سے اور ان کی سماعت سے روکنا عدلیہ کی خود مختاری میں رکاوٹ ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیصلے کی قدغن عدالت کی خود مختاری میں رکاوٹ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا نیا کمشنر تعینات ہونے تک توسیع غیر جمہوری عمل ہے اور آئین کے منافی ہے، اور ترمیمی ایکٹ 2024 کی جو شکیں ہیں وہ ماورائے دستور قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر جائیں گی۔ سپریم کورٹ میں بیرسٹر گور کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور پی ٹی آئی کور کمیٹی نے آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا، اور پی ٹی آئی کور کمیٹی نے اراکین کے پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کو سراہا، اور بیرسٹر گور کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو سینئر وکلا ہیں ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے یہ معاملہ آئینی ترمیم کا، کہ آپ مسودہ بنائیں، آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں، پٹیشن بنائیں، اور یہ 2 دن گزار لیں، اور قاضی فیصل صاحب کے جو جانے کے بعد پھر آپ اس کو دائر کریں۔ تو اس پر بھی ورکنگ شروع کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت۔ ڈیفینیٹلی عدالتوں میں جانا چاہیے، عدالتوں میں لڑائی لڑنی چاہیے، لیکن ان کے لیے نہیں احتجاج کرنا چاہیے۔ اپنے لوگوں کو نہ جیلوں میں بھیجیں، نہ ان کی نوکریاں اور ان کے والدین کو پریشان کریں۔ ہاں، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ لوگ جو مختلف لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرنے والے یا انتشاری، وہ کہیں گے کہ چلو جی ڈی چوک ابھی نہیں گئے، ڈی چوک پہنچو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، لیکن اس وقت جب ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے، ہم 2,000-1,500 بندہ لے کے جائیں اور ان کو گرفتار کروا کے آ جائیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اپنے معاملات کو ابھی دیکھیں، نئی لیڈرشپ آئی ہے اس کو بھی دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنے معاملات کو دیکھیں گے، ابھی بشرا بیگم کی ضمانت منظور ہوگی، اس میں مرکزی ملزمہ بشرا بیگم تھی، تو عمران خان کی تو ضمانت ہو جانی ہے۔ اور ایک خوشخبری کی بات میں آپ کو بتا دوں، دہشت گردی عدالت کا 2 مہینے کے بعد جج تعینات ہو گیا ہے، اور میں اس کا نوٹیفیکیشن اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہاں بھی ضمانت کی درخواستوں پر باقی ان کی ضمانت ہو چکی ہے، توشہ خانہ والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوگی، رول آف کنسسٹنسی کے تحت ان کو ویسے ضمانت مل جائے گی۔ تو یہاں آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، اور فی الحال آپ نہ آگے بڑھیں احتجاج کی طرف، چونکہ جن کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے پہلے بھی کیا جاتا رہے، اگر ان کو نہیں کوئی فرق پڑتا، اگر ان کو اپنے اختیارات جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے، تو پھر ہم کیا دکھ لے کے بیٹھے رہیں؟ پھر ٹھیک ہے، جو چلتی ہے وہ چلے گی، اور ہمیں اللہ پہ امید ہے کہ جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور ان کی جتنی بھی ہیں سازشیں ہیں وہ ساری کی ساری دم توڑ جائیں گی۔ اچھا، اب جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جو قریبی کے ساتھی ہیں قاضی فیصل صاحب کے، ان کے خلاف ریفرنس شکایت دائر کی گئی ہے 2 شہریوں کی جانب سے کہ جی وہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اور دونوں ججز نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو اکسایا ہے۔ دونوں ججز نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی آرٹیکل 2، 3 اور 9 کی خلاف ورزی کی ہے، اور اختلافی نوٹ میں دی گئی جو آبزرویشن ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے شایان شان نہیں ہے۔ دونوں ججز کے خلاف آرٹیکل 209 اور سپریم جوڈیشل کونسل رولز کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہی کام اب قاضی فیصل صاحب نے کیا ہے۔ 8 ججز نے باقاعدہ ایک پیراگراف لکھا تھا ان 2 ججز کے اختلافی نوٹ پر، تو اس کو بھی بنیاد بنایا گیا ہے اور ان 2 ججز کے خلاف شکایت دائر کر دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے آج فیصلہ دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا جی کہ ہمارے سامنے ایک درخواست آئی کہ جی اب چونکہ 26ویں یعنی ترمیم آ چکی ہے، تو اس وجہ سے اب ان مقدمات کو نہیں سنا جا سکتا۔ تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے وہ جو پیراگراف نمبر 202A ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز آف ہائی کورٹ، دیر شیل بی کانسٹیٹیوشن بینچ آف ہائی کورٹ کمپرائزنگ سچ ججز آف ہائی کورٹ اینڈ سو فار ٹرمز ایز میں بی nominated and determined by Judicial Commission of Pakistan constituted under clause 5 of article 175A. Notwithstanding anything contained in the constitution but subject to an act of Majlis Shura Parliament in respect of the Islamabad High Court and an act of Provincial Assembly in respect of other respective
respective high courts. A high court may make rules regulate the practice and procedure of the constitutional benches. This article shall come into force if in respect of a high court the respective provincial assembly through a resolution کہ بھئی جو ہائی کورٹ کی حد تک جو امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچوں کی، وہ جب تک صوبائی اسمبلی کی ریزولوشن قرارداد نہیں منظور ہوگی تو ہائی کورٹ کے بینچوں پر یہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ وی آر آف دی ویو دیٹ اب انٹل پاسنگ آف سچ، یہ آج خبر آئی تھی کہ سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچوں پر سماعت اب مؤخر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ وی آر آف دی ویو دیٹ اب انٹل پاسنگ آف سچ ریزولوشن بائی پروونشل اسمبلی دا روسٹرز اسائنڈ ٹو ڈفرنٹ بینچز آف دی ہائی کورٹ would continue to operate, and at this point of time there is no impediment for this bench to hear and conclude the leftover arguments of the learned counsel, be that it may only as indulgence the matter adjourned to 1/11/2024۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ جب تک سندھ اسمبلی کی جانب سے کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوتی تو ہائی کورٹ پابند نہیں ہے ان آئینی ترامیم کی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی۔ اس وجہ سے ہائی کورٹ روٹین کے ساتھ اپنے جو پہلے سے روسٹر بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق آئینی مقدمات پر سماعت جاری رکھے گی۔ جب کوئی صوبائی اسمبلی کی ریزولوشن پاس ہوگی اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب سندھ ہائی کورٹ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ صرف آپ کے لیے تو یہ ہر صوبے میں انہوں نے بنائی ہے ریزولوشن ہوگا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ لاہور ہائی کورٹ کا پشاور ہائی کورٹ کی حد تک تو وہ صوبائی اسمبلی نہیں کرے گی قرارداد، لیکن مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ لاہور ہائی کورٹ کی حد تک، چونکہ نون لیگ نہیں چاہتی تھی کہ صوبوں میں آئینی عدالتوں کی کوئی ضرورت ہے، تو یہ سندھ کی حد تک ہی ہوگا۔ سندھ کی حد تک ریزولوشن پاس ہو جائے گا، باقی اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی ریزولوشن پاس کروائے گی اور ہو سکتا ہے نون لیگ بھی کروا دے، تو اس کے بعد پھر جو آئینی مقدمات ہیں وہ آئینی بینچوں میں جائیں گے۔ اور یہی بات حامد خان صاحب نے آج کہی ہے کہ اتنے جاہل لوگ ہیں، حامد خان کے یہ الفاظ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ لیول پر آئینی بینچ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں، وہ قابل عمل ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے۔ خیر، یہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اچھا فیصلہ آیا ہے کہ بجائے اس کے کہ مقدمات کو مؤخر کرتے جائیں اور وہ مہینہ بھی نہ ریزولوشن ہو تو عدالتیں بیٹھی رہیں، انہوں نے کہا آپ اپنا کام جاری رکھیں، جب ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔